الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، عصر حاضر سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ موجودہ دور میں انسانی ذہن و دماغ نے ترقی کی نت نئی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ خود انسانی دماغ پریشان ہے۔ انہی ایجادات میں سے، اختراعات میں سے جس چیز نے زندگی کو بہت ہی آسان اور سرل بنا دیا ہے، اسی میں سے ایک کہہ لیجئے میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کیا ہے، میڈیا کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا، چاہے وہ اس کا تعلق اخبار و رسائل، جرائد، پرنٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق سنی جانے والی چیزوں سے ہو، آڈیو اور جو کیسٹیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، یا ان کا تعلق ٹیلی ویژن وغیرہ سے ہو جو مرئیات ہیں، جو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ نیٹ، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور اسی طرح سے مختلف چیزیں ہیں، ٹک ٹاک اور دیگر چیزیں ہیں، جس نے زندگی کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جو چیزیں ہم حاصل کرنے میں، پہنچنے میں بہت ٹائم لگاتے تھے، وہ گھنٹہ نہیں، سیکنڈ اور منٹ میں وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، حاصل ہو جاتی ہیں۔ اور اس بنیاد پر سوشل میڈیا کے بدولت آج نت نئی اور مزید ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، جس نے، چاہے وہ بینکنگ کا سسٹم ہو، بزنس کے معاملات ہوں، جس نے زندگی کو بہت ہی آسان اور سرل بنا دیا ہے۔ ایسے موقع پر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کیا جائے، جبکہ سوشل میڈیا نے اپنا وجود ہر جگہ منوا لیا ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، بزنس اور تجارت کا میدان ہو، تعلیمی اکیڈمیاں ہوں، لیکچرر پروفیسر ہوں، طلباء ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، یا گاؤں دیہات میں بھٹھے پر بیٹھا ہوا شخص جو اینٹیں ٹھوک ٹھاک بنا رہا ہے، آج سب کے پاس موبائل ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا اس کے مٹھی میں، گلوبلائزیشن، دنیا اس کے مٹھی میں کیا ہے، قید ہے۔ ایسے میں ہم اگر منہ
پھر لیں, آنکھیں بند کر لیں, آنکھیں مود لیں اور کہیں نہیں سوشل میڈیا اس کا بائیکاٹ اور اس کا بائیکاٹ, تو یہ بیوقوفی کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. سوشل میڈیا کے فوائد اگر بیان کیے جائیں تو اس کے لیے لمبی فہرست ہے. میں نے جیسا کہ آپ سے کہا کہ آخر بزنس اور تجارت چھوڑیے, یورپ اور امریکہ کی بات چھوڑیے, دنیا کا کون سا ملک ہے جو پسماندہ ملک ہے, پچھڑا ہوا, وہ اپنی ترقی کی بنیاد اینٹ رکھنا چاہتا ہے اور وہ سوشل میڈیا کے بغیر وہ ممکن ہو سکتی ہے. زندگی کا کوئی بھی میدان اگر میڈیا سے خالی کر دیا جائے, سوشل میڈیا سے خالی کر دیا جائے تو وہ ادھورا رہ جائے گا. آج صورتحال ایسی بن گئی ہے. آج سیاست کے میدان کا دنگل ہو, بزنس اور تجارت کا میدان ہو, یا دینی اور مذہبی جماعتیں, آپ دیکھو گے کہ ہر کسی کا اکاؤنٹ ہے, ہر کسی کا پیج ہے, ہر کسی کی سائٹ ہے, اور ہر شخص اپنی بات کو رکھنے کے لیے بالکل پوری جد و جہد لگانے میں ڈٹا ہوا ہے. اور وہ لگا کر کے ایک ایسی چیز جو باطل ہے, جو مشرکانہ عقائد ہیں, جو جھوٹ ہیں, دیومالائی کہانیاں ہیں, وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر, میڈیا کی طاقت کے بلبوتے پر ہمارے ذہن و دماغ پر, ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ پر, ہمارے معاشرے کے ذہن و دماغ پر وہ چیزیں حاوی ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کو چاہے فلم کے ذریعہ, چاہے سیریل کے ذریعہ, چاہے اور دیگر ذرائع سے ان چیزوں کو ایسا درشایا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہماری زندگی میں ایک حقیقت سے دکھنے لگتی ہیں. میں نے پھر کہا کہ ایسے موقع پر حلال اور حرام کی بحث نہیں رہ جاتی ہے. ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ الیس منکم رجل رشید, کیا تمہارے میں کچھ سمجھدار لوگ نہیں جو اس میدان میں اتریں اور دین کو مضبوطی کے ساتھ, ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, نبی کے فرمودات کا ذخیرہ ہے, ائمہ دین کی جہود ہیں, بڑی بڑی کتابیں دین کی مفاہیم اور اس کی تشریحات ہمارے پاس موجود ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم پوری طاقت اس بات پر لگا دیں کہ جو ہمارے عقائد پر حملہ ہو رہا ہے اس کا ہم دفاع کریں, جو ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے ہم اس کا دفاع کریں. گویا ہم اس کی مخالفت کرنے کے بجائے, ہم موبائل کو اپنے جیب سے نکال کر کے پھینکنے کے بجائے, کسی مولوی صاحب کے پاس موبائل ہے اچھے ڈھنگ کا تو اس کو گھورنے کے بجائے, اپنے بچوں کے ہاتھوں سے موبائل کو چھیننے کے بجائے, ہم یہ بتائیں کہ اس میں کون سی چیز صحیح استعمال کی ہے اور کون سی چیز غلط استعمال کی ہے. میرے بھائیو اور دوستو, یاد رکھیں سوشل میڈیا کا استعمال بہت ہی نفع بخش ہے. کسی سے جب پوچھا گیا کہ کتنا نفع بخش ہے تو کہا 99% اس کا نفع بخش ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو 99% نفع بخش ہے اس کو استعمال کرنے والے 1% ہیں, اور جو اس میں مضر ہے, جیسے اخلاقیات کے خلاف جو چیزیں ہیں, اباحیات پر جو ہے مبنی چیزیں, غلط چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں, جو جنسی آوارگی کو بڑھاوا دیتی ہیں, وہ چیزیں مختصر ہیں, لیکن اس کو دیکھنے والے ہمارے بچے, ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لوگ جو مسلمان ہیں وہ بھی اس سے بچ نہیں پاتے ہیں. تو ہم اس کو منع کرنے کے بجائے کہ میڈیا کا استعمال نہ کرو, فلانا نہ کرو, موبائل نہ رکھو, اس کے بجائے ہم انہیں ایسے قنوات, ایسے چینل, ایسی چیزیں فراہم کریں بدیل کے طور پر جو ان کے ذہن و دماغ کی صحیح کیا ہو سکے, رہنمائی ہو سکے. یاد رکھیں معاشرہ آپ جتنا بھی چاہیں, جتنا زور لگا لیں, اور آپ کتنا بھی زور لگا لیں, اس کو آپ کنڈم کر بھی نہیں سکتے. اس کو آپ جو سوشل میڈیا کا الغار ہے اس کو آپ چاہیں کہ ہم پورے طور سے بند کر دیں میڈیا کو تو یہ ممکن ہے بھی نہیں. آپ کی طاقت یہ ہونی چاہیے حکومتی سطح پر, تنظیمی سطح پر, گھر کا ذمہ دار آپ ہیں, باپ ہیں, بھائی ہیں بڑے, اس سطح پر کہ آپ اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کریں. آپ گانا سننے کے بجائے آپ قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر چیزیں سننے کے بجائے سوشل میڈیا پر ساس اور بہو کے جھگڑے دیکھنے کے بجائے دینی بیانات
اور اس کی سائٹیں اور اس کے جو مختلف جو ہے چیزیں، قنوات ہیں، چینلز ہیں، ان کی طرف ہماری رہنمائی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اپنے معاشرے کو نقصان سے کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ لیکن اگر ہمارا وہی رویہ رہا کہ حلال و حرام کی بحث، یہ سوشل میڈیا غلط ہے، یہ فلانا غلط ہے، یہ فلانا غلط ہے، تو آپ کے غلط کہنے سے وہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ چھوٹا انسان ہو یا بڑا انسان ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا عمل دخل کیا ہے؟ موجود ہے۔ علاج ہو، تعلیم ہو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ بچوں کی تعلیم آن لائن ہو رہی ہے، تو اس کے بغیر، میڈیا کے بغیر، نیٹ کو استعمال کیے بغیر یہ چیزیں ممکن کیسے ہو سکتی؟ آج بہت ساری معلومات ہیں جن کو ڈھونڈنے میں بہت سارا ٹائم لگتا تھا، ان کو آج بڑی آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے 2 کلک نہیں، بیٹھے بٹھائے گھر کے ذریعہ آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا دین کی دعوت کے لیے یا نہیں؟ تو انہوں نے اس زمانے کے جو طریقے رہے ہوں گے اس کو اپنانے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک شخص کو بھیجا تاکہ جا کر کے لوگوں کو تعلیم دیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں تعلیم کی کیا تھی؟ کمی تھی۔ مکہ سے ایک شخص کو بلایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ وہ تعلیم دے۔ تو آپ دین اور قرآن میں کہیں بھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے۔ دین کی دعوت ہر طریقے سے جو ممکنہ صورت ہو، ہمیں دوسرے ملک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں موبائل پہ بیٹھ کر کے یہ ممکن ہے کہ ہم دین کی دعوت پوری قوت کے ساتھ دوسروں تک کیا کر دیں؟ پہنچا دیں۔ جہاں غلط چیزیں ہیں وہاں ہم صحیح چیزوں کو کیا کر دیں؟ اپلوڈ کر دیں، اور اتنا اپلوڈ کر دیں کہ ہم ان پر کیا ہو جائیں؟ حاوی ہو جائیں۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومتیں نہیں ہیں، بس عزم کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، سوچ کی ضرورت ہے، اور کوششیں ہوئی ہیں لیکن بہت بعد میں۔ شاید ہم لوگ اسی لیے پیچھے ہو گئے اور لوگ آگے ہیں کہ ہم لوگ اسی بات میں لگے رہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کا استعمال لوگوں کو خراب کرتا ہے، بلا شبہ خراب کرتا ہے اور کرے گا، اور اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں میں لگے نہ رہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس کی آپ جو ہے تلافی کرنے کی، اس کی روک تھام کے لیے جو غلط چینل ہیں اس کو آپ کنڈم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آج ہمارے بچوں کے عقائد اور نظریات پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، ہماری عبادتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ زندگی کے 3 مراحل ہیں، یاد رکھیں، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جوان نسل تباہ ہو رہی ہے نیٹ سے، لوگ کہتے ہیں جوان نسل تباہ ہو رہی موبائل سے، اور آپ بتائیں ہمیں کہ یہ جوان نسل کے بعد جو مرحلہ آتا ہے 50 اور 55 کے بوڑھے کہاں تباہ ہو رہے ہیں؟ میچ دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، کھانا جل جا رہا، ٹائم سے بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ فلاں جو ہے چیز دیکھنی چاہتی ہے سیریل، اور اس کا ٹائم فلانا آ رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی تعلیم پر اس کا برا اثر ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے اتنا زیادہ اس میں ٹائم دے رہے ہیں، اتنا زیادہ وقت دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے تعلیم پر اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اثر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کیسے کریں اور کتنا کریں اور کن چیزوں پر کریں۔ اس کو چھین لینے سے، اس کو ڈانٹ دینے سے، اور کون وہ شخص ہے جس کے پاس دوسرا جو اپنے بچے کو ڈانٹ رہا کہہ رہا موبائل نہیں دوں گا، اس کے پاس خود موبائل موجود نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، رول ماڈل تو خود نہیں ہے، آپ موبائل کا استعمال خود نہیں ترک کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ نیٹ کٹ جائے تو لوگوں کو دیکھو بالکل ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے کھٹمل کو دھوپ میں نکال دیا۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے بھائی 2 روز ہو گیا گھر بات نہیں ہو پائی ہے، وہ نیٹ کٹا ہے۔ تو آج آسان ہے فل پیکٹ ڈلوا لینا، اور ایک معمولی انسان، میں نے کہا اینٹ بھٹے کا انسان معمولی لیور کے جیب میں جو ہے موجود ہے، اور وہ چیزیں، ساری چیزیں دستیاب ہیں میرے بھائیوں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی صحیح طرف کریں اور اس بات کو جانیں، ہم بتائیں کہ اگر ہم ان چیزوں میں غلط چیزوں کا استعمال کریں گے
جس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہمارا اخلاق تباہ ہو رہا ہے، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ برباد ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہماری بنے گی۔ یہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ جب آپ رات کی تنہائی میں موبائل آپ کے پاس ہے اور فل پیکج ہے، آپ کی انگلی بٹن پر جا سکتی ہے، سوتے وقت کچھ غلط چیزیں دیکھنے کے لیے، تو اللہ کی پکڑ اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس آپ کے یہاں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت آپ کسی قرآن کی آیت کی تلاوت سنیں اور سنتے سنتے آپ سو جائیں، نیند کی آغوش میں چلے جائیں، اور اسی چیز کی تعلیم آپ اپنے بچوں کو دیں، اپنے گھر والوں کو دیں، اور اسی چیز پر ان کی تربیت کی دیں۔ موبائل چھین لینے سے میرے بھائی کام نہیں بنے گا، وہ پھر چھپ کر کے، چورا کر کے اور کہیں چھپا کر کے اس کا استعمال کرے گا، اور بہت ہی غلط طریقے سے اور بھیانک طریقے سے اس کا کیا ہوگا، استعمال ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا اس کے فوائد بے پناہ ہیں، نقصانات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں نقصان کے لیے اس چیز کو سرے سے بند کر دیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس کے صحیح استعمال کی جانب ہمیں کیا کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بھٹکا دیں۔ یہ ہر دور میں رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نضر ابن حارث جو ہے، جب دیکھا لوگوں کو کہ اسلام لا رہے ہیں، تو وہ اس نے کیا کیا، جو اسلام لاتا تھا اس کو پکڑتا تھا، اور اس نے ایک خوبصورت لونڈی خرید رکھی تھی، بہت اچھا ناچتی تھی، گاتی تھی، گلوکارہ تھی، اور وہاں لے جاتا تھا، اس کے ساتھ چھوڑ دیتا تھا، شراب پلاتا تھا، زنا کا موقع فراہم کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اس میں مزہ ہے یا محمد کی باتیں سننے میں اور نماز پڑھنے میں اور فلانا کرنے میں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہر معاشرے میں موجود، ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن آپ اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے کو کہو کہ فلانا، بلکہ اس کی روک تھام کے لیے طریقے ہیں، اور دنیا کوشش کر رہی ہے، مختلف قنوات ہیں، چینل ہیں، اور اس کو جو ہے ڈیمیج کرنے کے لیے طریقے ہیں، لیکن لوگ ہیں شیطانی ذہن رکھتے ہیں، اس کے علاوہ صورتیں اپنا لیتے ہیں اور اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی پکڑ کے لیے، روک تھام کے لیے ہمارے ہاں ایسے افراد کیسے پیدا کیے جائیں، یا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور فتویٰ دیں کہ غلط ہے اور اس کا استعمال غلط ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس کا استعمال ہمارے گھروں میں، ہمارے بستروں تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس کو روکنے کے لیے فضائی چیزیں ہیں۔ یہ ہم صرف ایمانیات کو مضبوط کریں اپنے بچوں کی تربیت میں، اور ان کو بتائیں کہ جو کچھ چیزیں دیکھتے ہو، جو کچھ چیزیں تم سنتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا تمہیں کیا کرنا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ آپ اپنے بچے کے تعلق سے پریشان ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر کے کہ اس کا رزلٹ خراب آیا ہے، آپ اس مسئلے کو لے کر کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ آپ کے بچے کی فلانے جسم میں فلانے وٹامن کی کمی ہے، اور اسی دن سے اس خوراک کا استعمال آپ بڑھا دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، دین کے معاملے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچہ آپ کا نمازی نہیں ہے، بچہ آپ کا جو ہے گانے سننا ہے، غزلیں سننا نہیں، بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ مہنگا موبائل پکڑا دیا اس کو، اور اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے، اس کی کوئی نصیحت نہیں، آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے کہ خود آپ ان چیزوں میں اتنا بزی ہیں۔ جی ہاں، سوشل میڈیا کے نقصانات میں سے جہاں وقت کا ضیاع ہے، وہیں صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت اتنی خراب ہو گئی ہے، اتنا مشغول رہتے ہیں کہ ڈیوٹی میں لیٹ ہو جائیں گے۔ عزیز و اقارب کی زیارت اور ان کی حال کی پرسش کے لیے ان کے پاس موقع بلا شبہ ایسے لوگ غلط چیزوں کے استعمال میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ انہی میں سارا وقت ان کا چلا جاتا۔ انہیں سمجھایا جائے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، اور یاد رکھو جو لے کر کے جاؤ گے، جو کچھ تم تیاری کر رہے ہو اپنے بچے کے لیے، کہ ہم کوشش کر کے اپنے بچے کے لیے گھر بنا دیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ پریشان نہ ہو۔ لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو مرنے کے بعد قبر میں کیسے رہنا ہے، اور آپ کے بچوں کی موت آنی ہے، اور اس کو مرنے کے بعد اس کو اپنے قبر میں کن چیزوں کا حساب
دینا ضرورت اس بات کی ہے، اس تربیت کی ہے، اس توجہ کی ہے اور اس احساس کی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو معاشرے میں ہمیشہ شر اور خیر کا وجود ہمیشہ رہا ہے، اور ہمیشہ دونوں کا مقابلہ رہا ہے۔ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، برائی اور خیر کا مقابلہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور ہر دور میں مقابلہ کرنے والے دو گروہ ہیں۔ آپ کا اپنا نصیب کہاں ہے کہ آپ کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کہتے تو ہیں کہ ہم خیر والے گروپ کے ساتھ ہیں، لیکن استعمال آپ کی زندگی میں خفیہ طور سے رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کے سارا کا سارا استعمال آپ کا شر والوں کے ساتھ ہے۔ گویا آپ مکھوٹا پہن کر کے متقی انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا حال آپ کا جانتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تلاوت، اس کو معنی کے ساتھ سمجھنے کا آپ کی زندگی میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ان مراکز کا وجود ہونا چاہیے۔ ہر ممکنہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ فلاں چیز سے ہمارے بچے کو، آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے ہیں؟ اکثر لوگ چلاتے ہوں گے، موبائل تو اکثر لوگ چلاتے ہیں۔ آپ اینٹی وائرس کیوں ڈالتے ہو؟ تاکہ ہمارے یہاں برنامج میں، پروگرام میں جب کوئی حملہ ہوگا تو اس اینٹی وائرس کے ذریعہ اس کی ہم کیا کر لیں گے؟ پکڑ کر لیں گے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے دین کے لیے آپ کو ایسی چیزیں تیار کرنی پڑیں گی، یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ آپ اینٹی وائرس کی طرح ان چیزوں کو آپ لائیں، اور آپ دوسروں کے نقصانات کو، جو یلغار ہے فکری، جو یلغار ہے سماجی، جو یلغار ہے اباحیت کا، جو یلغار ہے اخلاقیات پر ڈاکہ مارنے کا اور بستروں تک پہنچنے کے لیے لوگ کوشاں ہیں، اس میں آپ اس کے مقابلے میں جہاں وہ لوگ اباحیت کو پرموٹ کر رہے ہیں، آپ حیا کی تعلیم دو، حیا کی آیات کا معنی سمجھاؤ، حیا، پاک باز اور عفت مآب بیویوں کے قصے انہیں سناؤ۔ ہے آپ کے پاس موقع؟ آپ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل تباہ ہو، میں کہہ رہا ہوں چھوٹے بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ آج کی ماں باپ اپنے بچوں کو ایک دم بچپنے میں، معصومانہ بچپن میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اس پر ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ بچپن سے وہ چلانا جان جائے اور اس کی خطرناکیوں سے اس کو ہم آگاہ کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو پکڑا دیے ہیں کھلونے کے نام پر، اور اس میں وہ کون سی چیزیں دیکھتا ہے؟ ایسے ایسے کھلونے دیکھتا ہے جو اس کے ذہن و دماغ پر اتنا خراب اثر ڈالتا ہے کہ بعد میں وہ لڑکا، اس کا ذہن و مزاج ایک دم بالکل ایسے انسان کی طرح ہو جاتا ہے جو ٹکرانے والا ہو اور دوسروں کو مار ڈالنے والا ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ آپ جو ہے کاہل اور کسل مندی کے شکار ہیں، سستی کے شکار ہیں۔ آپ چاہتے ہیں بچے کو مشغول کر کے ہم اپنا لطف اندوز ہو لیں، تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ آپ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے کہ ہمارا بچہ مرنے کے بعد ہمارے بچے کا کیا ہوگا، تو آپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کا عقیدہ کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کا دینی گراف کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے سماج کا دینی گراف کیا ہوگا۔ اگر یہ ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے ہیں تو اللہ کے ہم آجور ہوں گے، دنیا بھی آپ کی سعادت مند ہوگی اور آخرت بھی آپ کی کامیاب ہوگی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اللہ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ رب کریم ہمیں سوشل میڈیا یا اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما اور ان کو نفع بخش بنانے کی، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، سب کے لیے اس کو مفید بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔